على ما في الأساس يقتسم التصور وتصديق كل من وصف الضرورة الحصول بلا نظر والاكتساب الحصول بالنظر ويؤخذ التصور كل من وصف الضرورة الحصول بلا نظر والاكتساب الحصول بالنظر فيأخذ التصور قسما من الضرورة فيصير ضروريا وقسما من الاكتساب فيصير كسبيا وكذا الحال في التصديق فالمذكور في هذه العبارة صريحا هو انقسام الضرورة والاكتساب فيعلم انقسام كل من التصور والتصديق إلى ضروري وكسبي ضمنا وكناية وهي أبلغ وأحسن من التصريف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماتن رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَقْتَسِمَانِ بِالضَّرُورَةِ الضَّرُورَةَ وَالِاكْتِسَابَ بِالنَّظْرِ کہ تصور اور تصدیق قسم حاصل کرتے ہیں ضرورت سے اور اکتساب بالنظر سے، اور ان کا یہ قسم حاصل کرنا بدیہی ہے، ان کا یہ قسم حاصل کرنا بدیہی ہے. یہ مصنف نے کہا. آپ دیکھیں کہ یکتسمان یہ فعل ہے اور فعل کا اشتقاق ہے مصدر سے، تو فعل کی معرفت اور مشتق کی معرفت، مشتق منہ کی معرفت پر موقوف ہوتی ہے. مشتق ہے یکتسمان، فعل ہے یکتسمان، اس کا مشتق منہ ہے الاقتسام، اس لیے شارع الاقتسام کی وضاحت کرتے ہیں. اقتسام کے معنی کیا ہیں؟ قسم پکڑنا. اقتسام کے معنی کیا ہے؟ قسم پکڑنا، اور کوئی بات نہیں. دوبارہ سمجھے توجہ سے. ماتن نے کہا یکتسمان فعل ہے جو مشتق ہے مصدر سے، تو توجہ رکھیں کہ جو مصدر ہے، جو فعل ہے، اس کی معرفت مبدأ اشتقاق یعنی مصدر کی معرفت پر موقوف ہے. تو ماتن نے یکتسمان استعمال کیا. شارع مبدأ اشتقاق یعنی الاقتسام کے معنی بتاتا ہے. اقتسام کے معنی ہے اخذ القسمت، قسم پکڑنا. کیا؟ اور کوئی بات نہیں، معنی کریں. اقتسام اخذ القسمت کے معنی میں ہے، بنا کرنے اوپر اس کے جو اساس میں ہے. اساس یہ لغت کی کتاب ہے، یہ حوالہ دیے اس نے کتاب کا، یعنی هذا المعنی مبنی علی ما فی الاساس، یہ معنی مبنی اس پر جو اساس کے اندر ہے. اساس لغت کی جو کتاب ہے اس کے اندر جو معنی بیان کردہ ہیں وہی اقتسام کے معنی ہے اخذ القسمت، قسم پکڑنا. اتنی بات سمجھے نہیں سمجھے؟ کوئی مشکل بات نہیں ہے. اب یہ یکتسمان میں ضمیر ہے جو یہ ہے مثنیٰ کی، تثنیہ کی، تو اس ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ بس یہ سوال ہے. تو شارع نے کہا یکتسم التصور والتصدیق، یکتسم التصور والتصدیق، ضمیر کا مرجع تصور اور تصدیق ہے، اور کوئی بات نہیں. یکتسمان میں یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، ضمیر تثنیہ کی ہے. جب ضمیر تثنیہ کی ہے تو ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ شارع نے بتا دیا اے یکتسم التصور والتصدیق، اس کا مرجع تصور اور تصدیق ہے، اور کوئی بات نہیں. ٹھیک ہو گیا؟ معنی کریں، یعنی قسم پکڑتا ہے تصور اور تصدیق. توجہ ہے نہیں ہے؟ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ دو بندوں کے بیچ دو چیزیں تقسیم کی جائیں، ایک آدمی ایک چیز لے لیتا ہے اور دوسرا دوسری چیز لے لیتا ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ دو زمین کے ٹکڑے ہیں، دو بندوں کے بیچ تقسیم کیے، تو ایک آدمی ایک ٹکڑا لے لے گا، دوسرا ٹکڑا لے لے گا. دو بندوں کے بیچ دو چیزوں کی تقسیم کا عمومی طریقہ یہ ہے. جب تصور و تصدیق تقسیم کرتے ہیں کس کو؟ وہ کرتے ہیں بداہت اور نظر کو. تصور و تصدیق تقسیم کرتے ہیں بداہت اور نظر کو. تو بظاہر یہ ہے کہ تصور بداہت کو لے لے گا، تصدیق نظر کو لے لے گی.
یا تصور نظر کو لے لے گا، تصدیق بداحت کو لے لے گی. بات سمجھے؟ تو اب تصورات سارے بدیہی ہو گئے، تصدیقات ساری نظری ہو گئی، یا تصورات سارے نظری ہو گئے، تصدیقات ساری بدیہی ہو گئی. تو حصہ لینے کا مطلب تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے. آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ شارع اس کا رد کرتے ہوئے کہتے نہیں، یقتسم التصور والتصدیق کلا من وصفی الضرورت والاکتساب بالنظر. بات یہ کہ تصور اور تصدیق وہ بداحت اور نظر کو یوں تقسیم نہیں کرتے کہ تصور نے بداحت کو لے لیا اور تصدیق نے اکتساب بالنظر کو لے لیا یا اس کا الٹ کر لیا. یہ بات نہیں ہے. تصور ان دونوں وصفوں میں سے ہر ایک سے اپنا حصہ لیتا ہے. سمجھے بات کو؟ تصدیق ان دونوں وصفوں میں سے ہر ایک سے اپنا حصہ لیتی ہے. کل من وصفی ضرورت والاکتساب. سمجھے بات کو؟ ان دونوں میں سے ہر ایک سے انہوں نے حصہ لینا ہے. تصور نے حصہ لینا ہے کس سے؟ بداحت سے، تو تصور بدیہی بن جانا ہے. تصور نے حصہ لینا ہے نظر سے، تو تصور نظری بن جانا ہے. تصدیق نے حصہ لینا ہے بداحت سے، تو تصدیق بدیہی بن جائے گی. تصدیق نے حصہ لینا ہے نظر سے، تو تصدیق نظری بن جائے گی. تو بات یہ ہے کہ یہ طریقہ نہیں ہے کہ تصور بداحت ساری لے جائے اور تصدیق اکتساب بالنظر سارا لے جائے. ایسا نہیں ہے، بلکہ معاملہ یہ ہے ہر ایک سے اپنا اپنا حصہ لیں گے. بات سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہو گیا؟ مانا کریں. یعنی قسم پکڑتا ہے تصور اور تصدیق ضرورت اور اکتساب کے دو وصفوں میں سے ہر ایک سے، یعنی ہر ایک سے حصہ لیتا ہے. ہر ایک تصور و تصدیق میں سے ہر ایک، ضرورت اور اکتساب میں سے ہر ایک سے حصہ لیتا ہے. دونوں کو مجموعی طور پہ تصور یوں لے، بداحت کو یہ لے لینا، اکتساب کو یہ لے لینا، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں کرتا. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ کل من وصفی تصور، کل من وصفی ضرورت والاکتساب، وہ اس سوال کے جواب کی طرف اشارہ ہے. بات ہے ذہن میں؟ مانا کریں. یعنی قسم پکڑتا ہے تصور اور تصدیق ضرورت اور اکتساب کے دو وصفوں میں سے ہر ایک سے. توجہ ہے نہیں ہے؟ جی یہاں پر ایک فائدہ سمجھیں. دو چیزوں کا فائدہ سمجھنے سے پہلے ایک تمہید جانیں. تمہید یہ ہے کہ دو چیزوں کا ایک وقت میں، ایک محل میں، ایک جہت سے جمع نہ ہو سکنا تقابل کہلاتا ہے. دو چیزوں کا ایک وقت میں، ایک محل میں، ایک جہت سے جمع نہ ہو سکنا تقابل کہلاتا ہے. اب وہ دونوں چیزیں وجودی ہیں، دونوں عدمی ہیں، یا ایک وجودی اور دوسری عدمی ہے؟ دونوں عدمی ہونا تو محض احتمال ہے، ایسا ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے؟ دونوں وجودی ہوں تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہر ایک کا تعقل و تحقق دوسرے پر موقوف ہے یا موقوف نہیں ہے. اگر ہر ایک کا تعقل و تحقق دوسرے پر موقوف ہو تو اس تقابل کو نام دیا جاتا ہے تقابل تضایف کا. اور اگر ہر ایک کا تعقل و تحقق دوسرے پر موقوف نہ ہو تو اس کو نام دیا جاتا ہے تقابل تضاد کا. سمجھے بات کو؟ اور اگر ایک وجودی اور دوسری عدمی ہو تو پھر دیکھا جاتا ہے کہ عدمی وجودی کا محل بننے کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. اگر عدمی وجودی کا محل بننے کی صلاحیت رکھے تو تقابل عدم والملکہ کا. اگر عدمی وجودی کا محل بننے کی صلاحیت نہ رکھے تو تقابل ایجاب و سلب کا. تو یوں تقابل کی چار قسمیں ہیں. اتنی بات آپ کے ذہن میں آئی؟ جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی، اب دوسری تمہید کے طور پہ سمجھیں کہ اس بات میں تو اتفاق ہے کہ ضرورت میں اور اکتساب میں آپس میں تقابل ہے. ضرورت میں اور اکتساب میں آپس میں تقابل ہے، یہاں تک تو اتفاق ہے. لیکن اختلاف اس میں ہے کہ تقابل تضاد کا ہے یا تقابل عدم والملکہ کا ہے. تقابل تضاد کا ہے یا تقابل عدم والملکہ کا ہے، اس میں اختلاف ہے. تو ذہن میں رکھیں، جو کرتے ہیں تقابل عدم والملکہ کا بناتے ہیں وہ بدیہی کو بناتے ہیں عدمی. جب عدمی بنائیں گے تو اب بداحت اور نظر کے بیچ تقابل عدم والملکہ کا بن جائے گا. برخلاف کس کے؟ جو تقابل تضاد کا مانتے ہیں وہ بدیہی کو بناتے ہیں وجودی.
نظری تو ویسی وجودی ہے، بدیہی کو بھی وہ وجودی بناتے ہیں۔ جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو اب سمجھیں کہ اب شارع کے نزدیک ضرورت اور اکتساب کے بیچ تقابل عدم اور ملکہ کا ہے یا تقابل تضاد کا ہے۔ اس نے اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے ضرورت کے معنی کیے الحصول بلا نظر، الحصول سے تعبیر کر کے اس کو وجودی بنایا، ٹھیک ہے۔ یہ نے کہا کہ عدم التوقف علی نظر، یہ ذہن میں رکھیں، عدم التوقف علی نظر کہتا تو یہ آدمی بن جاتا، سمجھے بات کو۔ اس نے کہا الحصول بلا نظر، ہے وجودی لیکن وہ حصول بغیر نظر و فکر کے ہے، تو لہٰذا یہ وجودی جو ضرورت ہے یہ بھی وجودی، الحصول بالنظر جو اکتساب ہے وہ بھی وجودی، دو وجودی ہیں، ان میں سے ہر ایک کا تعقل و تحقق دوسرے پر موقوف نہیں ہے، لہذا تقابل ان کے بیچ تضاد کا ہے۔ تو شارع نے ضرورت اور اکتساب کی وضاحت کر کے اپنی جگہ وضاحت بھی کی ہے، اور تقابل کی کون سی قسم ہے اس کی طرف بھی اشارہ اس نے کر دیا ہے، سمجھے، دوبارہ سمجھے توجہ سے۔ شارع نے ضرورت اور اکتساب کی وضاحت کی ہے، تو اس وضاحت پہ سمجھے کہ وضاحت میں ایک نقطہ کی طرف بھی اشارہ ہے، ایک فائدہ کی طرف اشارہ ہے۔ وہ فائدہ سمجھنے سے پہلے تمہید جان لیں، دو تمہیدیں۔ پہلی تمہید یہ کہ دو چیزوں کا ایک وقت میں ایک محل میں ایک جہت سے جمع نہ ہو سکنا تقابل کہلاتا ہے۔ پھر دیکھا جائے گا کہ وہ دو چیزیں دونوں وجودی ہیں، دونوں آدمی ہیں، یا ایک وجودی دوسری آدمی، دونوں آدمی ہوں تو یہ بعض احتمال ہے، دونوں وجودی ہوں تو دیکھا ہی جائے گا کہ ہر ایک کا تعقل و تحقق دوسرے پر موقوف ہے یا موقوف نہیں ہے۔ اگر موقوف ہو تو تقابل تضائف، موقوف نہ ہو تو تقابل تضاد۔ اور اگر ایک وجودی دوسری آدمی، تو آدمی وجودی کا محل بن سکتی ہے نہیں بن سکتی؟ اگر آدمی وجودی کا محل بن سکتی ہے، بننے کی صلاحیت رکھتی ہے، تو تقابل عدم اور ملکہ کا، ورنہ تقابل ایجاب و سلب کا۔ یہ پہلی تمہید ہے۔ دوسری تمہید یہ کہ اس بات میں اتفاق ہے کہ بداہت اور نظر کے بیچ آپس میں تقابل ہے، لیکن اختلاف اس میں ہے کہ تقابل عدم اور ملکہ کا ہے یا تقابل تضاد کا ہے۔ جو تقابل تضاد کا مانتے ہیں وہ بداہت کو وجودی بناتے ہیں، جو تقابل عدم اور ملکہ کا مانتے ہیں وہ بداہت کو عدمی مانتے ہیں۔ ان دو تمہیدوں کے بعد مقام کی تقریر یہ ہے کہ اس نے کہا کل من وصف یہ ضرورت والاکتساب، کل من وصف یہ ضرورت والاکتساب، ضرورت کی وضاحت کرتے ہوئے کہا ای الحصول بلا نظر، یہ نہیں کہا عدم التوقف علی نظر، عدم التوقف علی نظر تو یہ عدمی ہو جاتا ہے اس کا مفہوم، لیکن اس نے کہا الحصول بلا نظر تو یہ اس کا مفہوم کیا ہو گیا؟ وجودی ہو گیا۔ اشارہ کر دی اس نے کہ ان کے بیچ تقابل عدم والملکہ کا نہیں ہے بلکہ تقابل تضاد کا ہے۔ بات سمجھے؟ معنی کریں گے، یعنی قسم پکڑتا ہے تصور و تصدیق ہر ایک سے ضرورت اور اکتساب کے دو وصفوں میں سے۔ مجھے پہلے بولنے دینا، تو مجھ سے بھی آگے بول رہا ہے، کرم دین۔ تو اب پھر کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا کہ تفصیل کیا ہے؟ تصور ہر ایک سے لے گی، تصور ہر ایک سے لے گا۔ تصور کیا کرے گا؟ ضرورت سے قسم لے گا، تصور اکتساب سے قسم لے گا، ضرورت سے لے گا تو تصور ضروری، اکتساب سے لے گا تو تصور کسبی، سمجھے بات کو؟ یہی معاملہ تصدیق میں ہوگا، اور کوئی بات نہیں، معنی کریں۔ پس پکڑے گا تصور ایک قسم ضرورت سے تو ہو جائے گا ضروری، اور ایک قسم اکتساب سے تو بن جائے گا کسبی، اور یہی حال ہے تصدیق میں۔ توجہ ہے؟ ایک سوال ہے، اس کا جواب دیتے ہیں، یوں کہیے اعتراض ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ مقدمہ کے اندر، کتب منطق میں مقدمہ کے اندر کیا کیا جاتا ہے؟ وہ اصل مقصود ہوتا ہے بیان حاجت المنطق۔ بیان حاجت المنطق چند مقدمات پر موقوف ہے، بات پہ توجہ دینا۔ بیان حاجت المنطق چند مقدمات پر موقوف ہے۔ علم کی دو قسمیں، تصور اور تصدیق۔ تصور اور تصدیق میں سے ہر ایک کی دو قسمیں، تصور بدیہی، تصور نظری، تصدیق بدیہی، تصدیق نظری، یہ دوسرا مقدمہ ہے۔ پھر تیسرا مقدمہ یہ کہتے ہیں بھئی نظری کا حصول بدیہی سے بطور نظر و فکر، اور اس نظر و فکر میں خطا، تو ایک قانون کی ضرورت ہے جس کی مراعات ذہن کو فکری غلطی سے بچا سکے، اب بیان حاجت المنطق ہو جاتا ہے۔ تو دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ تصور اور تصدیق میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہیں۔ تصور کی دو قسمیں، تصور بدیہی، تصور نظری۔ تصدیق کی دو قسمیں، تصدیق بدیہی، تصدیق نظری۔ یعنی پہلے مرحلہ میں علم کی تقسیم کی جاتی ہے، دوسرے مرحلہ میں تصور و تصدیق کی تقسیم کی جاتی ہے۔ بات ہے یہ ذہن میں؟ یہاں مصنف نے کیا کیا؟
مصنف نے کہا کہ تصور تصدیق بداحت اور نظر سے اپنی اپنی قسمیں لیں گے. جی تصور قسم لے گا بداحت سے, تصدیق قسم لے گی بداحت سے. بولیے تقسیم تصور تصدیق ہوئے یا بداحت ہوئی؟ تصور تصدیق نہیں ہوئے, آپ کی توجہ نہیں ہے, بداحت ہوئی. جب تصور نے اپنا حصہ وہاں سے لے لیا, تصدیق نے اپنا حصہ وہاں سے لے لیا, تو تقسیم یہ ہوئی. پھر تصور نے جا کے حصہ لیا اکتساب سے, تصدیق نے اپنا حصہ لیا جا کے اکتساب سے, تو اب تقسیم اکتساب ہوا. یہاں پر تقسیم کرنا تھا تصور اور تصدیق کو, لیکن تقسیم کیا جا رہا ہے بداحت اور نظر کو. جس کی تقسیم مقصود تھی وہ تقسیم کیا نہیں, اور جس کی تقسیم مقصود نہیں ہے اس کو تقسیم کیا جا رہا ہے. اعتراض سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. جب یہ اعتراض آپ کے ذہن میں آیا تو شارح اس کا جواب دیتا ہے. شارح نے کہا دیکھیں, جب تصور نے اس سے حصہ لیا تو بتائیے کون سا تصور بنا؟ آپ نے کہا تصور بدیہی. پھر تصور نے جا کے اس سے حصہ لیا تو تصور کون سا بنا؟ آپ نے کہا تصور نظری. اس نے کہا تصور کی بھی تقسیم ہوئی نہ ہوئی؟ تصور کی دو قسمیں بن گئی نا, بدیہی اور نظری. تصدیق نے اس سے حصہ لیا, تصدیق بدیہی, اس سے حصہ لیا, تصدیق نظری. تقسیم یہ ہو رہا ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بداحت اور نظر تقسیم نہیں ہو رہے, ہم کہہ رہے بداحت اور نظر ضرور تقسیم ہو رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ تصور و تصدیق بھی تقسیم ہو رہے ہیں. زیادہ سے زیادہ اتنا ہے کہ صراحتاً ان کی تقسیم مذکور ہے بداحت اور نظر کی, لیکن حقیقتاً تصور اور تصدیق بھی منقسم ہو رہے ہیں, ان کی بھی تقسیم ہو رہی ہے. بات آئیے ذہن میں نہیں, مانا کریں. تو وہ جو ذکر کیا گیا اس عبارت میں صراحتاً وہ انقسام ہے ضرورت اور اکتساب کا, اور معلوم ہو رہا ہے انقسام ہر ایک کا تصور اور تصدیق سے ضروری اور کسبی کی جانب ضمناً اور کنایتاً. بات ہے یہ ضرور ٹھیک ہو گیا. لیکن آپ سوال کر سکتے ہیں کہ یہ بات ہم نے تسلیم کر لی ہے, یہ بات ہم نے مان لی ہے کہ معلوم ان کا بھی پڑ رہا ہے, لیکن بھائی جب مقصود ان کا تھا, ان کی تقسیم تھی تصور و تصدیق کی, تو اس کو چھوڑ کے ان کو تقسیم کیوں کیا؟ یہ مقصود ہی نہیں تھی. جب یہ مقصود نہیں تھی اس کو صراحتاً تقسیم کیا. یہ ضمناً اور کنایتاً مفہوم ہو رہا ہے. بات سمجھے نہیں؟ یہ اعتراض تو اس کا انہوں نے جواب دیا. بات یہ کہ یہ جو کنایا ہوتا ہے یہ سری سے ابلغ ہوتا ہے, کنایا سری سے ابلغ ہوتا ہے. آپ یہ نہ کہیں کہ مقصود جب یہ تھا تو اس کو تقسیم کیوں کیا. بات یہ کہ مقصود یہ تھا, لیکن انہوں نے کہا کہ اس کو ہم سری سے بھی ابلغ طریقے سے اس کی تقسیم کریں. تو ابلغ طریقہ اپنانے کے لیے انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے. بات ذہن میں آئی نہیں ہے؟ دوبارہ سمجھیے توجہ سے. اعتراض یہ ہے کہ آپ کی بات کو ہم نے تسلیم کیا کہ جیسے بداحت اور نظر کا انقسام ہو رہا ہے, ایسی تصور و تصدیق کا بھی انقسام سمجھ میں آ رہا ہے. لیکن ہم سے پوچھتے ہیں, ہم آپ سے یہ پوچھتے ہیں یہاں مقصود کس کی تقسیم ہے؟ مقصود تو تصور و تصدیق کی ہے. تو جس کی مقصود ہے تصور و تصدیق کی, اس میں کوئی تصریح نہیں ہے آپ کی, وہ ضمناً اور کنایتاً مفہوم ہو رہا ہے. جس کی مقصود نہیں ہے اس میں آپ صراحتیں کرتے پھر رہے ہیں. اعتراض سمجھے نہیں؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے اس نے کہا بھائی ابلغ من السری. بات یہ ہے کہ مقصود تو تصور و تصدیق ہی کی تقسیم تھی, لیکن تصور و تصدیق جس کی تقسیم مقصود تھی یہ سری سے ابلغ ہے. یہ کنایتاً معلوم ہو رہی ہے, کنایا سری سے ابلغ ہے. چونکہ مقصود یہ تھی تو مصنف نے ارادہ کیا جو مقصود ہے یہ سری سے بھی ابلغ طریقے سے ہم اس کو تقسیم کریں. اور سری سے ابلغ طریقہ کیا تھا جس کو اختیار کیا گیا ہے. نہیں سمجھے ہو؟ مانا کریں. اور وہ زیادہ بلیغ ہے اور زیادہ حسین ہے تصریح سے. ٹھیک ہے, آپ سوال کر سکتے ہیں کہ یہ ابلغ من السری کیسے ہے. توجہ ہے؟ مختصر اس کا جواب یہ ہے, اجمالی جواب یہ ہے کہ اصل میں جو تقسیم سری ہے وہ محض دعویٰ پر مشتمل ہوگی. تقسیم کنائی دعویٰ کے ساتھ دلیل کی مشعر بھی ہوتی ہے, اس لیے وہ ابلغ من السری ہے.
سمجھے؟ دوبارہ سمجھے توجہ سے. ہم نے خارجی طور پہ سوال کیا کہ آپ نے کہا کہ کنایہ ابلغ ہے سری سے، تو کنایہ سری سے ابلغ کیسے ہوا؟ تو اس کا اجمالی جواب یہ کہ اگر صراحتاً تقسیم ہوتی تو صرف اور صرف وہ مشتمل ہوتی تقسیم پر، دعویٰ پر، اس کی دلیل کی طرف اشارہ نہ ہوتا، دلیل وہاں موجود نہ ہوتی. البتہ قصداً دی جاتی تو الگ بات ہے، صرف اس تقسیم میں دلیل حاصل نہ ہوتی. برخلاف تقسیم کنائی کے، اس تقسیم کنائی میں دعویٰ کے ساتھ ساتھ دلیل بھی حاصل ہے. یہ اجمال، تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ اگر کہتے بھئی تصور کی دو قسمیں ہیں، بداہت اور نظر، بدیہی اور نظری، تصدیق کی دو قسمیں بدیہی اور نظری، اس میں دلیل تو نہیں آئی یا آئی؟ اس نے کہا بھئی تصور جاتا ہے بداہت کے پاس اپنا حصہ لے کے آتا ہے، اور تصور جاتا ہے اکتساب کے پاس اپنا حصہ لے کے آتا ہے. آپ نے مان لیا تو لازم کیا آیا کہ تصور کی دو قسمیں ہو گئی. اب یہ بات آپ کو ماننا ضروری ہو گئی. بھائی تصور کی دو قسموں کی کیا دلیل ہے؟ کہا ہم نے کہا تھا نا وہاں سے بھی حصہ لے کر آیا، یہاں سے بھی. یہ بات تم نے مان لی ہے. جب دونوں میں سے حصہ وہ لے رہا ہے تو اب یہ ماننا ضروری ہے کہ تصور کی دو قسمیں ہیں. دلیل کی طرف اشارہ ہوا نہ ہوا؟ تصدیق نے یہاں سے بھی حصہ لیا ہے، یہاں سے بھی حصہ لیا ہے. جب آپ نے یہ بات مان لی کہ تصدیق نے اس سے بھی حصہ لیا ہے، اس سے بھی حصہ لیا ہے، تو لازم آیا کہ تصدیق کی دو قسمیں ہو گئی. صرف ہم کہتے تصدیق کی دو قسمیں تو یہ لزوم والی بات نہ ہوتی. جب آپ نے کہا نا اس میں سے بھی حصہ لیا، اس میں سے بھی حصہ لیا، تو لازم آیا کہ تصدیق کی دو قسمیں ہو گئی. بات ہے یہ ذہن میں؟ یہ وجہ ہے ابلغیت کی کہ ابلغ من السری ہے. بات ہے یہ ذہن میں؟ نہیں ٹھیک ہو گیا. پڑھ دیں آگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشارۃ الی ان هذه القسمۃ بدیہیۃ لا يحتاج الى تجسم الاستدلال كما ارتكبه القوم، وذلك لأن إذا رجعنا إلى وجداننا وجدنا من التصورات ما هو حاصل لنا بلا نظر كتصور الحرارة والبرودة، ومنها ما هو حاصل لنا بالنظر والفكر كتصور حقيقة الملك والجن، وكذا من التصديقات ما يحصل بلا نظر التصديق لأن الشمس مشرقة والنار محرقة، ومنها ما يحصل بالنظر ما يحصل بالنظر كالتصديق لأن العالم حادث وصانع موجود. آپ دیکھیں یہاں پر ضرورت کا لفظ دو بار استعمال کیا ہے مصنف نے. وَيَقْتَسِمَانِ بِالضَّرُورَةِ الضَّرُورَةَ، وَيَقْتَسِمَانِ بِالضَّرُورَةِ الضَّرُورَةَ. تو یہ الضرورت دو بار کیوں؟ تو جو ہے تو شارح کہہ رہا ہے کہ بالضرورت سے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہ تقسیم بدیہی ہے، یعنی تصور کا بدیہی نظری ہونا یہ بدیہی بات ہے، تصدیق کا بدیہی نظری ہونا یہ بدیہی بات ہے. اس پہ دلائل کی کوئی حاجت نہیں ہے. سمجھے نہیں؟ اور کوئی بات نہیں. دوبارہ سمجھیں. کہا نا یکتسمان بالضرورت الضرورۃ، یہ دوسرا الضرورت جو ہے یہ تو مفعول بہی ہے یکتسمان کا. بھئی تصور و تصدیق اس الضرورت سے قسم حاصل کرتے ہیں. یہ تو ضرورت ہوگی منقسم. پہلا بالضرورت اس کا کیا مقصد ہے؟ سمجھے سوال؟ اس کا شارح نے جواب دیا کہ بالضرورت سے لفظ بالضرورت کہہ کے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ اقتسام بدیہی ہے. تصور کا دو قسموں کی جانب منقسم ہونا بدیہی ہے، تصدیق کا دو قسموں کی جانب منقسم ہونا بدیہی ہے. سمجھے بات کو؟ یعنی یہ تقسیم بدیہی ہے، اس پہ دلائل کی حاجت نہیں ہے. بات ہے ہی ذہن میں؟ مانا کریں. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ تقسیم بدیہی ہے، نہیں محتاج ہے استدلال کے تکلف کی. یہ تجشم سے اشارہ کر دیا، یہ تکلف ہے، ذہن میں رکھیں. کہا کمر تقابہ القوم، یہ قطبی کے اندر رسالہ شمسیہ کے اندر اس نے دلیل پیش کی ہے، اور سلم العلوم کے اندر دلیل پیش کی ہے. وہ دلیل پیش کی تو اس میں وہ بڑے جھنجھٹ میں پڑ گئے، بڑی دشواری میں پڑ گئے. سمجھے بات کو؟ تو اس نے آسان طریقے اختیار کیے. بھئی یہ بات تو بدیہیات سے کہ تصور کی دو قسمیں، تصدیق کی دو قسمیں، دلائل دینے کی حاجت ہی نہیں ہے. بات ہے یہ ذہن میں. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ جب تصور کی دو قسمیں، تصور کا انقسام بدیہی ہے، تصدیق کا انقسام بدیہی ہے. جی تصور کی دو قسمیں بدیہی اور نظری،
تصدیق کی دو قسمیں بدیہی نظری، یہ تقسیم بدیہی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تقسیم بدیہی ہے، تو پھر ان کے بیچ اختلاف نہیں ہونا چاہیے تھا جو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں. بھائی شمسیہ والے نے اس پہ پھر اعتراضات اس کے علاوہ، سمجھے بات کو، تو یہ اعتراض ہے کہ اگر یہ بدیہی ہوتا تو اس میں اختلاف نہ ہوتا. بات سمجھے نہیں؟ تو شارع نے وَذَلِكَ لِأَنَّا إِلَى آخِرِهِ سے اس جواب کی طرف اشارہ کر دیا کہ بھئی بدیہی کی دو قسمیں ہیں، ایک بدیہی جلی ہوتا ہے، ایک بدیہی خفی ہوتا ہے. یہ بدیہی خفی ہے، اس لیے اس میں اختلاف پایا جا رہا ہے، اور کوئی بات نہیں. تو اس مقام کی تقریر آپ یوں بھی کر سکتے ہیں، بات ہے ہی ذہن میں. اور جو بھی آپ کر سکتے ہیں کہ مصنف نے کہا یہ بدیہی ہے، شارع کیا کہہ رہے ہیں؟ وَذَلِكَ لِأَنَّا، یہاں سے بیان کر رہا ہے اس کو، اس کے بدیہی ہونے کا بیان کر رہا ہے. آپ اعتراض کر سکتے ہیں وَذَلِكَ لِأَنَّا، یہ تو دلیل پیش کر رہا ہے، دلیل تو نظری پہ دی جاتی ہے، بدیہی پہ تو نہیں دی جاتی. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دلیل نہیں ہے، یہ تنبیہ ہے. بدیہی کی دو قسمیں، بدیہی جلی اور بدیہی خفی. تو شارع وَذَلِكَ لِأَنَّا سے اشارہ کر رہا ہے یہ بدیہی لیکن بدیہی خفی ہے، تو لو ہم تمہیں تنبیہ کیے دیتے ہیں. اس انداز میں بھی آپ تقریر کر سکتے ہیں، اعتراض بنا کے کریں اس انداز میں. دوبارہ سمجھیں، مصنف نے کہا بھئی یہ انقسام بدیہی، یہ تقسیم بدیہی ہے. اعتراض یہ کہ اگر یہ بدیہی ہوتا تو یہ اختلاف کیوں پڑتا، علماء میں اختلاف کیوں پڑا ہے. تو وَذَلِكَ لِأَنَّا، شارع نے ذَلِكَ لِأَنَّا سے تنبیہ بھی کی ہے اور اس اعتراض کا جواب بھی دیا ہے کہ بھئی یہ بدیہی ضرور ہے لیکن بدیہی خفی ہے. بدیہی جلی ہوتا تو پھر اختلاف نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ بدیہی خفی ہے اور بدیہی خفی میں اختلاف ہو سکتا ہے. سمجھے بات کو؟ تو اس مقام کی آپ تقریر یوں کر لیں. اور جو بھی آپ تقریر کر سکتے اس مقام کی توجہ رکھیں کہ مصنف نے کیا کہا کہ یہ بدیہی ہے، شارع اس کو بیان کرنے لگ گیا. جب شارع اس کو بیان کرنے لگ گیا تو آپ اعتراض کریں کہ وَذَلِكَ لِأَنَّا، یہ لام تعلیلیہ، یہ تو دلیل پیش کر رہا ہے، اور دلیل تو نظری پہ پیش کی جاتی ہے نہ کہ بدیہی پہ پیش کی جاتی ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دلیل نہیں ہے، یہ تنبیہ ہے. شارع تنبیہ پیش کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ ہے بدیہی لیکن بدیہی خفی ہے، بدیہی جلی نہیں ہے. بات سمجھے؟ تو تنبیہ کیا ہے؟ تنبیہ یہ کہ اپنے اندر دیکھو، اپنے وجدان کی طرف رجوع کرو. اپنے وجدان کی طرف رجوع کرو گے تو آپ کو کچھ تصورات بدیہی اور کچھ نظری خود معلوم ہو جائیں گے. آج سورج طلوع ہوا تو آپ کو اس کے لیے نظر و فکر کی کوئی حاجت نہیں ہے، سارے جانتے ہیں. آپ کو اس کا تصور بداہتاً حاصل ہے. موسم کی تبدیلی، اس کا تصور آپ کو بداہتاً حاصل ہے. بات سمجھے؟ بے شمار ایسی تصورات ہیں جن کے لیے آپ کو انتہائی غور و فکر کرنا پڑتی ہے. مثلا فرشتہ کسے کہتے ہیں، فرشتے کی حقیقت کیا ہے، اس کا تصور آپ کے لیے انتہائی نظری ہے. جن کا تصور اس کی حقیقت آپ کے لیے انتہائی نظری ہے. بے شمار. اب جیسے مختلف جرثومے وہ دریافت کیے جا رہے ہیں، تو اب وہ جو جرثومے ہیں ان کی حقیقت اور وہ ایک دوسرے سے ممتاز وغیرہ وغیرہ، تو بہت دشواری ہے تصورات. بات سمجھے؟ تو لہٰذا ہم اپنے وجدان کی طرف توجہ کریں تو ہمیں تصور کی دو قسمیں ہمارے اندر ہی نظر آ جاتی ہیں. سمجھے بات کو؟ اچھا، بے شمار باتیں ہیں جن کی تصدیق ہمیں بدیہی ہے. بھائی سورج بلند ہوتا ہے تو روشنی آ جاتی ہے، سورج روشنی کرتا ہے، سورج جہان کو منور کر دیتا ہے، روشن کر دیتا ہے، بدیہیات سے. لیکن عالم حادث ہے، سانے موجود ہے وغیرہ وغیرہ، یہ نظریات ہیں، یہ نظری ہے. سمجھے بات کو؟ تو انہوں نے تنبیہ کی کہ اپنے وجدان میں جھانکو، اپنے اندر جھانکو، تو آپ کو یہ دو قسمیں تصور کی اور تصدیق کی نظر آ جائیں گی. مانا کریں. اور یہ اس لیے کہ جب ہم رجوع کریں اپنے وجدان کی جانب، پائیں گے تصورات میں سے بعض جو حاصل ہے ہمیں بغیر نظر کے، جیسے حرارت اور برودت کا تصور، اور بعض وہ جو حاصل ہے ہمیں نظر و فکر سے، جیسے فرشتے اور جن کی حقیقت کا تصور. یوں ہی تصدیقات میں سے وہ ہے جو حاصل ہے بغیر نظر کے، جیسے تصدیق اس بات کی کہ سورج روشن ہے اور آگ جلانے والی ہے. اور بعض وہ ہے جو حاصل ہے ساتھ نظر کے، جیسے تصدیق اس بات کی عالم حادث ہے، سانے موجود ہے. ٹھیک ہو گیا؟